اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خلافت دی ہے اور بادشاہت بھی دی ہے. کس کو دیے؟ اور سو دھیان سے کیا فرمایا؟ یہ فرمایا یہ لوگ جو خوابوں کو جھوٹا پا رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ اس کا یقین نہیں کرتے. یہاں میں بیٹھوں. اور یہ بھی کہ جو آدمی اس بات کا انکار کرے گا کہ میرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر ہو جائے گا. کافر ہو گئے. محترم حضرات، یہ شخص، یہ فتنہ اور یہ واقعہ دہلی کے مشہور علاقے خوریجی کا ہے. خوریجی میں ایک مکی مسجد ہے، وہاں پر یہ واقعہ پیش آیا. ویڈیو میں جو شخص نظر آ رہا ہے اس کا نام عبد الرشید ہے، جو پیشے سے انجینئر ہے اور دیکھنے میں ظاہری وضاقتہ سے باشرہ، متقی، پرہیزگار، ولی اللہ معلوم ہوتا ہے. لیکن دہلی کے اندر اور دہلی کے اس خوریجی کے علاقے میں مکی مسجد میں یہ اپنی ایک نئی جماعت اور نیا گمراہ فرقہ کو جنم دے رہا ہے، اس کی تشکیل کر رہا ہے. پہلے یہ شخص تبلیغی جماعت سے وابستہ تھا، اس کا ذمہ دار اور امیر تھا. پھر تبلیغی جماعت سے، اس کے مرکز سے کٹ کر کے اس نے جو ہے اپنی الگ جماعت بنانی شروع کی. بہت سارے لوگ اس سے جڑتے چلے گئے، اس کے معتقدین بھی ہیں. اپنے آپ کو اور اپنی جماعت کو اس نے الگ پہچان دے رکھی ہے. کالی پگڑی باندھتے ہیں، جبہ پہنتے ہیں، الگ پہچان ہے ان لوگوں کی. تو یہ شخص ایک دہلی کے اندر نئی جماعت تشکیل دے رہا ہے اور نئے فرقے کو جنم دے رہا ہے. اور پچھلے کئی سالوں سے اس طریقے کی یہ حرکتیں کر رہا تھا اور اپنے بیانوں میں باطل اور غلط دعوے کیا کرتا تھا. لیکن کسی نے اس کی کوئی گرفت نہیں کی اور لوگوں کو اس کی باتوں پر حیرت ہوتی تھی، لیکن زیادہ لوگوں نے اس پر توجہ نہیں دی. لیکن اس نے دہلی کے اندر اپنی جڑیں جمائی اور بہت سارے لوگ اس سے جڑ گئے. اس فرقے کا کہہ لیجیے، اس شخص کا اور اس فتنے کے اندر جو ہے نیا موڑ اب آیا ہے پیش. عید الفطر کے بعد جو ہے اس کی جماعت میں ایک 17 سال کا لڑکا ریحان نام کا اس کی جماعت سے جڑا، اس کا مرید بنا، اس کا معتقد بنا. اور اس لڑکے نے بہت سے جو ہے دعوے شروع کر دیے. وہ کہتا ہے کہ میں خواب دیکھتا ہوں اور خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہوں. اللہ کے رسول جو ہے ہمارے امیر صاحب کے بارے میں یعنی عبد الرشید کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ جو ہے امیر ہیں، سب کے امیر ہیں، ان کی اطاعت اور ان کو ماننا ضروری ہے. اور بھی بہت سارے جو ہے اس نے دعوے کیے کہ اللہ کے رسول خواب میں فرماتے ہیں کہ عبد الرشید جو ہے ہمارا محبوب ہے اور عبد الرشید کی لڑکی سے اللہ کے رسول نے میرا نکاح کر دیا ہے. اور بھی بہت سارے باطل دعوے کیے. ایک باطل دعویٰ اس نے یہ کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ہم نے جو ہے عبد الرشید کو پورے عالم کا خلیفہ بنا دیا ہے، سب کا امیر یہ ہے، سب کا خلیفہ جو ہے یہ ہے. اب جو ہے اس کی اطاعت واجب ہے، جو اس کو نہ مانے وہ کافر ہے. چنانچہ اس شخص نے اسی خواب کو لے کر کے اور بھی بہت سے خوابوں کو لے کر کے مسجد میں بیان کیا اور دعویٰ کیا کہ میں سب کا خلیفہ ہوں، سب کا امیر ہوں، جو مجھے نہیں مانے گا وہ کافر ہے. اس کو لے کر کے دہلی کے اندر ہنگامہ ہوا اور جہاں جہاں یہ خبریں پہنچی وہاں پر ہنگامے ہوئے. اب وہاں کے علماء نے جو ہے جاگے ہیں، علماء نے جو ہے میٹنگیں کی ہیں، پروگرام کی ہیں اور اس سے بات بھی کی ہے. آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ دہلی کے کچھ علماء گئے اور اس کو سامنے بٹھا کر کے جو ہے اس سے بات کی اور وہاں پر جو ہے علماء کی باتوں کا یہ جو ہے جواب نہیں دے سکا. یعنی جو آدمی آپ کو یہ نہ مانے کہ آپ کے شیخ اللہ کے نبی ہے وہ کافر ہے، یہ آپ کا عقیدہ ہے. تمام لوگوں کو اس کی دعوت دیتے ہیں آپ؟ دعوت نہیں دیتے. نہیں، ایک بار آپ نے بیان میں کہا آپ اس پر ابھی جو کہ تو قائم ہیں. یہ جتنے آپ کے چاہنے والے لوگ ہیں یہ بھی اسی نظریے کے حامل ہیں. اچھا، یعنی جو اس کو بھی مانے وہ کافر ہے. تو آپ یہ بتائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لائے تھے وہ مکمل تھی یا اس میں کچھ کمی تھی؟ آپ کا عقیدہ ہے. تو اس میں اضافے کی ضرورت یہ شریعت کا حصہ ہے؟ کیا چیز؟ کہ اگر میرا ماننا یہ ہے
کہ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے مجھے حکم دے رہے ہیں وہ شریعت کے اندر کی چیز ہے. آپ کو براہ راست حکم دے رہے ہیں؟ دوسرے کو حق دکھایا جا رہا ہے. نہیں، اس کا کوئی یقین کا کوئی ذریعہ ہے؟ یقینی ذریعہ؟ یقینی ذریعہ بس اعتماد اور کچھ نہیں. نہیں، اعتماد نہیں، کوئی یقینی ذریعہ. دیکھیں، دین کی جو بنیاد ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی ہے. بس سارے دین کا دار و مدار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی پر ہے جو آپ پر آئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے قرآن کریم کے اندر موجود ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے بھی نہیں بولتے تھے، وہی کہتے تھے جو اللہ کہلواتا تھا. تو آپ اپنی خواہش سے بات کہہ رہے، آپ کو بھی نہیں پتا، یقینی ذریعہ نہیں ہے. وہ جو آپ جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اللہ جانے کون ہے، میں جانتا نہیں اسے، تو اس کی بات پر کیا یقین ہے؟ مجھے تو اتنا معلوم ہے کہ خواب میں آپ علیہ السلام جو ارشاد فرمائیں گے وہ حق ہے، سچ ہے. نہیں، یہ آپ کو خواب میں جو ارشاد فرمائیں گے یہ بتائیے کہ خواب دین میں نے کہا مکمل ہے، جی جی، اس میں کمی ہے؟ نہیں، دین تو مکمل ہے. دین مکمل ہے نا. تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہیں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ بھائی خواب میں اگر آپ کو میں کوئی بات بتاؤں تو وہ بالکل صحیح ہے، اس پر کام کرو تو حجت ہوگی. جتنے خواب آئے ہیں آپ علیہ السلام کا جتنا ذکر ہے اس میں فوراً عمل کیا گیا ہے. نہیں، یہ مسئلہ نہیں ہے. آپ نے عمل کرا نہیں کرا یہ آپ کا ذاتی مسئلہ ہے. نہیں، پیچھے لوگوں کو جتنے خواب آئے ہیں اور آپ علیہ السلام نہیں کو نہیں دیا ہے. سنیے، یہ تو کوئی ہوائی بات ہے، ہوائی بات ہے. میں چھوٹے سے میں ایک بات عرض کروں جی بتائیے. کہ کتنے سارے ایسے خواب ہیں، کتنے سارے ایسے واقعات دیکھے ہوئے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے آ کر حکم دیا خواب میں اور ان حضرات نے فوراً جو اس پر عمل کیا. اچھا، کہاں لکھے ہوئے ہیں؟ بہت سارے واقعات ہیں، جیسے ایک سلطان نور الدین صاحب کا واقعہ ہے، جی ایک جو ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے، جی. ایک ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ خالد کی مدد کرو فوراً نکلو. اچھا، اس قسم کے بہت سارے واقعات ہیں. اور جو جہاں یہ تک میں خواب سمجھتا ہوں- حجت شرعی ہے، اس کی بنیاد پر دین کے اندر کوئی نیا کام پیدا ہوا؟ نہیں، حضرت عمر نے، حضرت خالد نے، نور الدین زنگی نے جو کام کی اس کی بنیاد پر کوئی نیا کام بنا؟ نہیں. تو آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں جو تمام لوگوں کا وہ ہوں، یعنی خلیفہ مجھے سلیکٹ کر دیا گیا ہے اور جو نہیں مانے گا وہ کافر ہے؟ جی، تو یہ کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ یہ ایسے ہی کہنے کا حکم دیا، اس لیے میں ایسے کہہ رہا ہوں. نہیں، ایک بات یاد رکھیے، میں بتاتا ہوں. ایک بات بتائیے، انبیاء علیہ السلام کے علاوہ کوئی مائی کا دار نہیں کہہ سکتا کہ جو مجھے خواب میں حکم دیا جا رہا ہے وہ ایز اٹ از ہے. ریزن حدیث مبارکہ کے اندر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہماری آنکھ سو جاتی ہے، دل نہیں سوتا. یہ صرف نبوت کے ساتھ خاص ہے اور کسی کے ساتھ نہیں ہے. اچھا، خواب کے بارے میں 3 چیزیں ہوتی ہیں. کتنی قسم ہوتی ہے خواب کو آپ کے تو علم میں ہوگا؟ جی، نہیں. تو اب آپ کو کیا پتا کہ خواب جو ہے یہ خواب ہے، ازغاث ہے، احلام ہے، کیا چیز ہے؟ جی. اب بتائیے آپ کیسے فیصلہ کریں گے؟ مجھے تو صرف اتنا پتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کے جو فرمائیں گے. نہیں، آپ سے تو نہیں کہہ رہے، جی، آپ سے تو کہہ بھی نہیں رہے براہ راست. جی. تو آپ اس کے اوپر کیوں مطمئن ہو کر بیٹھ گئے؟ کوئی یقینی ذریعہ نہیں ہے، جی. وحی نہیں ہے، جبریل نہیں آ رہا، سارا نظام بند ہو چکا ہے. تو اب آپ بتائیے، کوئی یقینی ذریعہ نہیں ہے، اس بنیاد پر آپ کیسے لوگوں کو کہہ سکتے ہیں کہ جو مجھے نہ مانے وہ کافر ہوگا؟ بتائیے. مفتی صاحب میں بس بتا رہا ہوں، بتائیے. سن لو لیجیے، میں بات کر رہا ہوں ذرا سے، یہ بات بتا دیجیے، موقع دیجیے بولنے کا. بتائیے. جی، میں نے بات پوری بتا دی اپنی جو کہنے تھا مجھے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اگر یہ کہے گا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے تو اسے ایک دم یہ تو نہیں کہہ سکتے جھوٹ بول رہا ہوں. دیکھیے، اس کی بھی کوئی دلیل ہونی نہیں چاہیے. سنیے، نہیں سنا بھائی، سنو، ایک منٹ سنو، ایک منٹ. یہ خبر واحد نہیں، یہ سن لیجیے. جی، ارے نہیں چھو، ارے نہیں چھو، ارے نہیں، ارے نہیں چھو جاؤ بھائی، اللہ کے واسطے چپ ہو جاؤ. آپ معاملہ خراب نہ کیجیے، آپ معاملہ خراب نہ کیجیے. اگر آپ مجھ کو سنیے، نہیں، ارے چپ، ارے چپ.
بھائی سنو، اس میں یقین نہیں آپ لوگوں کو بولیے تو خاموش رہیے آپ. میں جو بول رہا ہوں اس کو سن لیجیے، اللہ کے واسطے سن لیجیے، خیر ہوگی انشاءاللہ اس میں. ارے جو بولنے جا رہا ہوں سن لیجیے. آپ ہم سے زیادہ بڑے اسلام کے حامی ہیں کیا؟ چند باتیں ہو جائے تو مسئلہ حل ہو جائے گا. بہت اچھا ہے. بیٹھ جائیے جناب، ہم بات اپنی جگہ ہیں. سنیے سنیے میں کیا کہہ رہا ہوں. قرآن کریم کے اندر بس مجھے صاحب بات کریں. بھائی مفتی صاحب کو سب کی طرف سے وکیل منتخب کیا گیا ہے، لہٰذا کسی کی گنجائش نہیں ہے کہ کوئی آدمی کسی تلخ لہجے میں تو بات چیت کرے اور تلخ لہجے میں بات چیت کرتے. آپ خاموش رہیں، آپ بیٹھے رہیں. صرف آپ کا بیٹھنا ہی کافی ہے. آپ کو آواز جائے یا نہ جائے اگر آپ بات کرتے حق پر ہے. مفتی صاحب جب اس کے لیے منتخب کر دیے گئے ہیں، اسی کے لیے کوئی گنجائش نہیں کرتی ہے کہ وہ بولے. دیکھیے سنیے، میں بات کلیئر کرتا چلوں کیونکہ وجہ اس کی یہ ہے بھائی عبدالرشید صاحب کو خواب کی قسمیں نہیں مانیں. کوئی مسئلہ نہیں، انہیں خواب آیا، ان کو بھی نہیں آیا. کوئی دوسرے قرآن کے عقیدت مند جی نے خواب آ کے قرآن کریم کے اندر 75 مصروں کا ایک اعلان ہے. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. اس میں کمی بیشی ہو نہیں سکتی. جو آدمی یہ دعویٰ کرے کہ اس میں کمی رہ گئی ہے وہ ایمان والا نہیں ہے. جو آدمی یہ دعویٰ کرے کہ میں اس کو مکمل کر رہا ہوں وہ ایمان والا نہیں ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان باندھنے والا ہے. رسول اللہ نے حجۃ الوداع کے موقع پر آخری مرتبہ ارشاد فرمایا، یہ موطا امام مالک میں 1619 نمبر کی حدیث ہے، ترکت فیکم امرین لن تضلوا بعدی ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبی کی. یعنی میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، انہیں پکڑے رہو گے گمراہ نہیں ہو سکتے. ایک اللہ کی کتاب، دوسرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. اب سنیے، اگر خواب کو دین کا ماخذ بنایا جائے، ماخذ ویسے آسان کر دو، اگر خواب سے دین بنایا جائے یا خواب پر تکیہ کیا جائے تو کچھ باتیں ایسی لازم آتی ہیں جس سے ایمان کا